اس دن سے ترجعون فیہ الی اللہ، جس میں تم اللہ کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ پلٹنے کے دن سے ڈرو، اللہ کی بارگاہ میں پلٹو گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو ما کسبت، اس کا بدلہ جو اس نے کیا، اس کی کمائی کا بدلہ پورا پورا اسے دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایک ملحد جو قیامت کا انکار کرتے ہیں، کبھی اللہ کا انکار کرتے ہیں، اس نے کہا تم اتنی محنتیں کرتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، حج کرتے ہو، زکاتیں دیتے ہو، اگر تم یہ ساری نیکیاں کرتے کرتے اس نیت کے ساتھ کہ قیامت کے دن اٹھنا ہے اور جزا و سزا ہونی ہے، اللہ کی بارگاہ سے جنت ملے گی، اور اگر قیامت ہوئی نہ، بس مر گئے ختم، تو پھر کیا ہوگا؟ سوال سمجھ آیا اس کا؟ تم اتنی محنت کرتے ہو، بعد میں پتا چلا مر گئے کہ مرنے کے بعد تو زندہ ہونا ہی نہیں ہے قیامت کو، تو یہ سارے پہ پانی پھر جائے گا۔ تو مسلمان نے اس کو جواب دیا، ٹکا کے جواب دیا، نے کہا تیری بات مان لیتا ہوں، تو قیامت کا انکار کرتا ہے کہ نہیں آئے گی دوبارہ، اٹھنا کوئی نہیں ہے، تو بے فکر ہے۔ اگر بات تیری سچی ثابت ہو گئی کہ قیامت نہ ہوئی تو میرے روزے نمازیں ضائع ہو جائیں گی، لیکن اگر قیامت سچی ثابت ہوئی تو پھر تیرا کیا بنے گا؟ میرا تو کم از کم یہی ہوگا نا، پڑھتا رہا نہ پڑھی، روزے رکھے گئے ضائع ہو گئے، لیکن اگر بات میری سچی ہوئی کہ اٹھنا پڑ گیا تو تیرا کیا بنے گا؟ تو ملحد کو اس جواب نے ایمان لانے پہ مجبور کر دیا کہ بات تو تیری ٹھیک ہے، اگر نہ اٹھے تو میں بھی خاک اور تو بھی خاک، لیکن اگر اٹھ گئے قیامت کے دن تو پھر کیا بنے گا؟ فرمایا ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو اس دن اس کی کمائی کا بدلہ۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے اور 30واں پارہ ہے، سورت کا نام سورۃ الاعلیٰ ہے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ او لوگو تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقا، اور آخرت کی زندگی خیر بہتر ہے، وابقا، اور باقی رہنے والی ہے۔ دنیا کی زندگی جتنی بھی بہتر ہو، جتنی بھی خوشحال ہو، جتنی بھی مزیدار ہو، اس کو ختم ہو جانا ہے، اور قیامت کی زندگی خیر و ابقا، اس نے کبھی بھی ختم نہیں ہونا۔ سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 16۔ اور قرآن تیسرے مقام پہ اس حقیقت کو بیان کرتا ہے، یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، سورت کا نام سورۃ المومن ہے، اور سورۃ مومن کی آیت نمبر 39 ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو یہ حقیقت بتلاتے ہیں، یا قوم، اے میری قوم، انما هذه الحیات الدنیا متاع، بے شک یہ دنیا کی زندگی متاع، حقیر سا فائدہ ہے۔ متاع کہتے ہیں اس کو، پھر تنوین، یعنی حقیر سا کیا ہے؟ فائدہ ہے۔ اللہ متاع کا ہے دنیا کی زندگی کو۔ آپ عربی میں امام اصمعی لغت کا بہت بڑا ماہر گزرا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے زندگی کا اکثر حصہ پنڈوں اور دیہاتوں میں گزارا،
تاکہ قرآنی صحیح لغت کو پہچان سکوں۔ تو کہتے ہیں جا رہا تھا کسی گاؤں میں، گاؤں کی کوئی ماسی باہر بیٹھ کے برتن دھو رہی تھی، اور برتن دھونے کے لیے اس کے پاس ٹاکی تھی، کچھ گھاس بھی ہوتا ہے، کچھ کپڑا ہوتا ہے۔ برتن کو اندر سے صاف کیا، پاس رکھا تو اچانک دیکھا کتا آیا اور اس ٹاکی پہ حملہ کیا، منہ میں ڈالی اور بھاگ گیا پہاڑ کی طرف۔ تو وہ چلا چلا کے کہہ رہی ہے، لوگو بچوں جلدی جاؤ، جاء الکلب واخذ المتاع وفر الى الجبل، کہ کتا آیا اور متاع اٹھا کے لے کے گیا۔ تو کہتے ہیں میرا دماغ تو چونک گیا کہ ماسی نے اس ٹاکی کو کیا کہا؟ متاع کہا۔ اللہ! تو میں نے کہا اس کو متاع کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس کے اوپر ہلکی سی تری آئی ہوئی ہے سالن کی، برتن صاف کرنے کے لیے، اور کتا اس پہ دھوکہ کھا گیا۔ تو جیسے ہی دھوکہ کھا گیا کہ میں کھا جاؤں گا، حالانکہ کھانے کی چیز وہ تو کپڑا ہے، تو معمولی سی تری کے اوپر دھوکہ کھا گیا۔ امام اصمعی فرماتے ہیں قربان جاؤں قرآن نے سمجھایا، فرمایا انما هذه الحیات الدنیا متاع، یہ وہی چکھنے کا معمولی سا حقیر سا سامان ہے۔ ادھر صرف متاع کہا، اور دوسرے مقام پہ فرمایا متاع الغرور، دھوکے کا سامان ہے جس پہ بندہ دھوکہ کھا جاتا ہے۔ انما هذه الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی متاع، صرف چکھنا ہے مختصر سا۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور بے شک آخرت جو ہے هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، وہی ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ کس کی جگہ ہے؟ ٹھہرنے کی جگہ وہی ہے، دنیا تو ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے۔ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنے پیارے انداز میں سمجھایا، فرمایا انما انا کراکب استظل تحت شجرہ، فرمایا میری مثال تو اس مسافر کی طرح ہے، اس سوار کی طرح ہے جس نے درخت کے سائے میں تھوڑی دیر آرام کیا اور پھر اٹھ کے چل دیا۔ میری مثال دنیا میں کیسے ہے؟ مسافر درخت کے نیچے تھوڑی دیر ٹھہرا اور آرام کیا، اور تو سچ بتاؤ مسافر جہاں تھوڑا سا سایہ پا لے اور جگہ مل جائے تو پکا ڈیرا لگا لیتا ہے، یا تھوڑی دیر کے لیے سمجھتا ہے اس کو؟ تھوڑی دیر کے لیے۔ بس دنیا کی یہی حقیقت ہے، تھوڑی دیر ٹھہرنا ہے، اور آخرت ہی دار القرار، وہی قرار پکڑنے کی جگہ ہے، وہی ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، سورت کا نام سورت توبہ ہے، اور سورت توبہ کی آیت نمبر 38، ذرا دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم تمہیں کیا ہو گیا، اذا قیل لکم جب تمہیں کہا جاتا ہے، انفروا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نکلو۔ سورت توبہ میں جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر ہے، تو اس زمن میں اللہ نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے، فرمایا او مومنو، جب تمہیں کہا جاتا ہے انفروا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نکلو، تو اثاقلتم الی الارض، تم زمین کی طرف بوجھل ہو جاتے ہو۔ یوں لگتا ہے پارے ہو گئے ان کو چاہتے نہیں، آپ بوجھل ہو جاتے ہو، زمین سے چمٹتے ہو۔ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی زندگی پہ راضی ہو چکے ہو؟ تو سن لو دنیا کی زندگی کی حقیقت سن لو، فرمایا وما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، فما متاع الحیات الدنیا، پس نہیں ہے دنیا کی زندگی کا یہ سامان آخرت کے مقابلے میں الا قلیل، مگر بہت تھوڑا ہے۔
دنیا کا جتنا نفع بھی کما لو آخرت کے مقابلے میں کیا ہے؟ علامہ سندھی ابن ماجہ کے حاشیے میں لکھتے ہیں کہ جنت کی ایک بالشت زمین، کتنی؟ ایک بالشت زمین پوری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے بہتر ہے۔ فرمایا فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، یہ تو تھوڑی سی چیز ہے۔ اور قرآن دوسرے مقام پہ کہتا ہے، سورت کا نام سورۃ النساء ہے۔ کتنی آیتوں میں نے آپ کے سامنے اس حقیقت کو ذکر کیا ہے کہ قرآن کہتا ہے تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، آخرت کی زندگی وہی بہتر ہے، وہی باقی رہنے والی ہے۔ اب سوال یہ ہے وہ بہتر کس کے لیے؟ والآخرۃ خیر وابقیٰ، وہ بہتر ہے، وہ دیر پا ہے، وہ ہمیشہ رہے گی۔ کس کے لیے بہتر ہے؟ تو قرآن نے اس حقیقت کو بھی بیان کیا ہے۔ یہ میرے سامنے سورۃ النساء اور سورہ نساء کی آیت نمبر ہے 77۔ قرآن کہتا ہے، ذرا غور سے سنیے قرآن کیا کہتا ہے۔ فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، میرا پاک پیغمبر اعلان کر دیجئے دنیا کا نفع قلیل، بہت تھوڑا ہے۔ والآخرۃ، اور آخرت خیر لمن اتقى، بہتر ہے لمن اتقى، اس کے لیے جس نے تقوی اختیار کیا۔ آخرت بہتر ہے لیکن کس کے لیے بہتر ہے؟ لمن اتقى، جس نے تقوی اختیار کیا۔ ولا تظلمون فتیلا، اور تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے فتیلا، دھاگے کے برابر بھی، باقی بچو گے نہیں۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہوگے یدرککم الموت، تمہیں موت پالے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم مضبوط محلات اور قلعوں میں کیوں نہ ہو، مضبوط قلعوں میں ہو، موت پھر بھی تمہیں پالے گی، تم نے بچنا نہیں ہے۔ آئیے قرآن 3 قانون ذکر کرتا ہے۔ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے۔ سورت کا نام سورۃ الانبیاء ہے اور سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 35 ہے۔ قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، آیت 35۔ بلکہ اس سے پہلی آیت بھی پڑھ دیتا ہوں، دونوں آیتوں کا عجیب ربط ہے۔ فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، ہم نے کسی بشر کے لیے میرا پاک پیغمبر آپ سے پہلے دنیا میں ہمیشہ رہنا مقرر نہیں کیا۔ کوئی بشر ایسا نہیں جس کے لیے ہم نے یہ قانون بنایا ہو کہ یہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کیا میرا پاک پیغمبر اگر آپ وفات پا جائیں تو کیا یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ نہیں۔ اگر آپ نے ہمیشہ نہیں رہنا تو انہوں نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس چکھنے والا ہے موت کا ذائقہ۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، وَنَبْلُوكُمْ، اور ہم تمہارا امتحان لیں گے، بالشر والخیر، شر کے ساتھ، والخیر اور خیر کے ساتھ، فتنةً آزمائش کے لیے، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف ہی تم لٹائے جاؤ گے۔ ہری پور والو 3 قانون اللہ نے اس ایک آیت میں بیان کیے۔ پہلا قانون کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ کیا ہے؟ پہلا قانون، کوئی نہیں بچے گا، یہ ٹل قانون ہے۔ یہ وہ قانون اور آئین نہیں ہے جس میں آپ ترمیم کر لو، کیا کر لو، 150 ارکان پارلیمنٹ مل کر کیا کر لو۔ یہاں یہ وہ قانون ہے
جو اٹل ہے، اس میں کوئی تبدیلی، پہلا قانون۔ دوسرا قانون یہ ہے، فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے شر اور خیر کے ساتھ۔ دنیا میں جو بھی آئے گا اس کو کیا کیا جائے گا؟ آزمایا جائے گا، کبھی تکلیف میں، طبیعت کی خلاف چیزوں میں، اور سورۃ بقرہ میں تو فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ خوف کے ذریعے بھی آزماؤں گا، کبھی دشمن کا خوف، کبھی کس چیز کا خوف، اور کبھی مالوں کی کمی سے آزماؤں گا، جانوں کی کمی سے آزماؤں گا، پھلوں کی کمی سے آزماؤں گا، دکھ اور بیماریوں اور غم و رنجوں سے آزماؤں گا، اور کبھی خیر کے ذریعے۔ اچانک آپ غریب، اچانک فراوانیاں شروع ہو گئی، ہر طرف سے دروازے کھل گئے، بس جدھر قدم رکھتے ہو، پنجابی میں کہتے ہیں جتھائیں پیر ہوئی اتھائیں خیر ہوئی، ہاں بس جدھر قدم رکھتا ہے خیر ہی خیر ہوتی جا رہی ہے، مزے ہی مزے۔ تو اب یہ سمجھ لے کہ کہیں میں اللہ کو بہت پسند آ گیا، نہیں، وہ بھی کیا ہے؟ آزمائش۔ فرمایا یہ قانون یاد رکھو، نَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اس میں بھی آزمائش ہوگی۔ کتنے قانون ہو گئے؟ اور تیسرا قانون وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، یہ بھی اٹل قانون ہے کہ تم سارے ہماری طرف لٹائے جاؤ گے۔ ہاں، اور احمد جمشید بھی ایک بات کہتا ہے کہ یہ تین حقیقتیں ہیں، اب ان کے ساتھ تین اور سمجھ لو۔ دو تو پوری دنیا مانتی ہے، ایک ہم دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے، سچ بتاؤ کوئی تم میں سے اپنی مرضی سے آیا؟ نہیں، ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے، یہ مومن کافر سارے ہی مانتے ہیں۔ دوسری حقیقت کہ ہم نے دنیا سے جانا بھی اپنی مرضی سے نہیں ہے۔ دو باتیں، دو حقیقتیں پوری دنیا مانتی ہے۔ شریعت کہتی ہے یہ درمیان والی مان لو، تم آئے اپنی مرضی سے نہیں ہو اور دنیا سے جانا بھی اپنی مرضی سے نہیں، تو درمیان والی حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں رہنا بھی اپنی مرضی سے نہیں ہے۔ یہی اسلام بتلانا چاہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب دو کو تسلیم کرتے ہو تو قرآن یہ تیسری بات تمہیں منوانا چاہتا ہے، آئے اپنی مرضی سے نہیں، جانا اپنی مرضی سے نہیں، تو یہاں رہنا بھی اپنی مرضی سے۔ اور انہی اس بات کی طرف میرے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کتنا عجیب انداز سے پیر اشارہ کیا ہے۔ فرمایا الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کیا ہے؟ جیل ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اب کوئی منچلا اٹھ کے مجھ سے پوچھے کہ مولانا صاحب دنیا کو مومن کے لیے جیل قرار دیا ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک مطلب محدثین بیان کرتے ہیں اور دوسرا مطلب اس پہلے مطلب کے ساتھ میرے شیخ، میرے استاد بیان کرتے ہیں۔ آپ ذرا دونوں کو سنیے، لطف اٹھائیے۔ فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ محدثین فرماتے ہیں دنیا مومن کے لیے قید خانہ اس لیے ہے کہ جس طرح قید خانے کا ایک قانون ہوتا ہے، ایک دستور ہوتا ہے، جیل کا اپنا ایک قانون ہے۔ قیدی اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتا، اپنی مرضی سے پی نہیں سکتا، اپنی مرضی سے آج جا نہیں سکتا، اپنی مرضی سے اپنے رشتہ دار سے یا کسی سے مل نہیں سکتا، یعنی جیل کے قانون کے مطابق وہ زندگی جیل میں گزارتا ہے۔ تو تشبیہ اس لیے دی جس طرح جیل والا قیدی جیل کے قانون کا پابند ہوتا ہے، اسی کے مطابق اس کا رہن سہن ہوتا ہے۔ تو مومن کے لیے بھی دنیا جیل خانہ ہے، اپنی مرضی سے نہیں، رب کے قانون کے مطابق رہے گا۔ جس طرح قیدی قانون کے مطابق زندگی گزارتا ہے،
اسی طرح ایک مومن بھی دنیا میں من چاہی زندگی نہیں، رب چاہی زندگی گزارے گا، ٹھیک ہے؟ اور ایک دوسری تشریح جو میرے استاد شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری صاحب بیان کرتے ہیں، بڑی پیاری ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں کبھی جیل کا قانون آپ نے سنا ہو تو وہ بڑا عجیب ہوتا ہے۔ جب بندہ عدالت سے پروانہ آتا ہے، آرڈر ہو جاتا ہے فلاں کو رہا کر دیا جائے، عدالت سے آرڈر آتا ہے فلاں کو کیا کر دیا جائے، تو عدالت کا ایک داروغہ آتا ہے اور وہ عدالتی آرڈر جب آ کے اس قیدی کو سنایا جاتا ہے کہ چل بھائی تیری آزادی کا آرڈر آ گیا، تو جو ہی وہ قیدی آرڈر سنتا ہے آزادی کا، وہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور خوشی سے تر و تازہ ہو جاتا ہے، نکلنے کے لیے بے تاب رہتا ہے کب نکلوں گا۔ لیکن جو اس کے جیل کے یار دوست ہوتے ہیں وہ سارے ناراض ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہ ہم سے جائے گا تو ہم تنہا رہ جائیں گے۔ تو فرماتے ہیں مومن بھی دنیا میں ایسے ہی جیل خانے میں ہے، اور جیسے ہی عدالت ربانی میرے رب کی عدالت سے آرڈر آ جاتا ہے کہ میرے فلاں بندے کو دنیا کی جیل سے آزاد کر کے جنت کی طرف لے آؤ، اللہ اکبر، تم موت کا فرشتہ جب وہ آرڈر لے کے آتا ہے اور اسے کہتا ہے تیرے رب نے آزادی کا پروانہ جاری کر دیا، دنیا کے جھنجھٹوں سے تیری جان چھوٹ گئی، جنت کی فراخی کی طرف چل، تو مرنے والا تو خوشی سے جھوم اٹھتا ہے، کیوں جنت سامنے کر دی جاتی ہے۔ لیکن اہل خانہ اور رشتہ دار کیا ہوتے ہیں؟ وہ غمگین ہوتے ہیں، چاہے وہ جنت میں جائے لیکن ان کو اس کی جدائی کا ایک غم اور دکھ ہوتا ہے۔ تو فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، اور کافر کے لیے جنت ہے، تو جنت سے نکلتے بندے کو کتنی تکلیف، تو کافر کو بھی اس جنت سے جب نکلے گے نہیں موت آئے گی تو کیا ہوگی؟ بہت تکلیف اور دکھ ہوگا۔ اللہ اکبر، قرآن ان حقیقتوں کو بیان کرتا ہے۔ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، سورت کا نام سورت لقمان ہے، 21واں پارہ ہے۔ دوستو سنیے، قرآن کے اندر اپنی ایک چاشنی ہے، اور جب بندہ ایسے ڈوب کے اسے سنتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ تھوڑی دیر میں یہاں نہیں ہوں، قرآن جہاں لے جانا چاہتا ہے بندہ وہیں پہنچ جاتا ہے۔ کبھی کبھی یہ کیفیت طاری کر دیتا ہے، کمال ہے اس کتاب میں میرے دوستو۔ آئیے ذرا کیا کہتا ہے قرآن، سورت لقمان آخری 2 آیتیں پڑھنے لگاؤں۔ فرمایا یا ایوہ الناس، او لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ کیا معنی ہے؟ اپنے رب سے ڈرو۔ یہاں ڈر کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین لفظ محذوف نکالتے ہیں، اتقوا ربکم اے عقاب ربکم، اپنے رب کے عذاب سے ڈرو، یا دوسرا مطلب اتقوا مخالفت ربکم، رب کی مخالفت اور بغاوت اور نافرمانی سے ڈرو، اسے یکتا مان لو۔ واخشوا یوما، اور اس دن سے ڈرو، کس دن سے؟ لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا۔ دوستو بہت عجیب آیت ہے۔ فرمایا واخشوا یوما، اس دن سے ڈرو، لا یجزی والد عن ولدہ، کہ جس دن کوئی باپ والد اپنی اولاد کے کام نہیں آئے گا۔ کوئی باپ اپنی اولاد کے کام یہ نہیں ہے کہ اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کی جگہ مجھے سزا میں لے لو، اسے معاف کر دو۔ نہیں، کوئی باپ اولاد کے کام نہیں آئے گا۔ ولا مولود
हुवा जाज़िन अन वालिदिही शैआ, और ना ही कोई बेटा अपने वालिद के काम आने वाला है, उससे कोई मुसीबत दूर कर सकने वाला है। न बाप बेटे के काम आएगा और न ही बेटा बाप के काम आएगा। हरिपुर वालों, इस आयत को यहाँ ठहरा के मैं कुरान की दूसरी तरफ जाता हूँ, दूसरे मकाम की तरफ। इधर तो फरमाया कोई बाप बेटे के काम नहीं आएगा और कोई बेटा बाप के काम नहीं आएगा, लेकिन 30वां पारा, सूरत का नाम सूरत आबस है और सूरत आबस की आयत नंबर है 34। वहां तो और तरक्की दे के फरमाया यौम यफिरुल मरउ, अल्लाह, यौम यफिरुल मरउ मिन अखीहि, जिस दिन भागेगा आदमी मिन अखीहि, अपने भाई से, व उम्मीही, और अपनी माँ से भागेगा, व अबीही, और अपने बाप से भागेगा, व साहिबतीही, और अपनी बीवी से भागेगा, व बनीही, और अपनी औलाद से भागेगा। तो सूरह लुकमान में फरमाया बाप बेटे के काम नहीं आएगा, बेटा बाप के काम नहीं आएगा, काम आना तो दरकिनार। सूरत आबस में फरमाया आदमी भाई से भागेगा, कहीं नेकी ना मांग ले, और बाप से भागेगा, माँ से भागेगा, बीवी से भागेगा, और अपनी औलाद से भागेगा। क्यों? लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शअनुन युगनीह, हर आदमी के लिए एक हालत होगी जो हालत उसे दूसरे लोगों से बेनियाज और बेपरवाह कर देगी। हर आदमी ऐसी हालत में होगा कि वो हालत उसको दूसरों से क्या कर देगी, बेटा है, भाई है, बीवी है, माँ है, बाप है, नहीं, किसी की परवाह नहीं होगी। हर आदमी को अपनी फिक्र लगी होगी। लेकिन इस दिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे, फरमाया वुजूहुन यौमइदिन मुस्फिरा, बहुत सारे चेहरे उस दिन रोशन होंगे, चमकार निकल रही होगी उनके चेहरों से, ज़ाहिकतुन, हंसने वाले होंगे, मुस्तबशिरा, हशाश बशाश, खुशी मनाने वाले होंगे, ववुजूहुन यौमइदिन अलैहा गबरा, और बहुत सारे चेहरों पर उस दिन गबरा, गुबार पड़ी होगी, तरहकुहा कतरा, स्याही छाई होगी। ये कौन लोग हैं? फरमाया उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा, यही काफिर और फाजिर लोग होंगे। तो सूरह लुकमान में फरमाया बाप बेटे के काम नहीं आएगा, बेटा बाप के काम नहीं आएगा। सूरत आबसा में फरमाया कि आदमी अपने भाई से, माँ से, बाप से, बीवी और औलाद से भागेगा। और सूरतुल मारिज, इसी आयत की तफसील, सूरतुल मारिज 29वां पारा, उसमें मजीद तफसील कर दी है। ये मेरे सामने है सूरतुल मारिज, इसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, आयत नंबर 11 है, जरा देखिए। फरमाया ला यसअलु हमीमुन हमीमा, कोई दोस्त दोस्त को नहीं पूछेगा, कोई दोस्त दोस्त को नहीं पूछेगा। सदीक नहीं कहा, हमीम कहा। हमीम खोलते हुए पानी को कहते हैं, किसको? गर्म पानी को। चूंकि जो जिगरी दोस्त होता है ना, गहरा दोस्त, वो जब मिलता है तो गर्मजोशी से मिलता है। किससे मिलता है? तो अल्लाह फरमाते हैं खूब गर्मजोशी वाला दोस्त। हमारे एक दोस्त है, मलक सबायर बैठे हैं। मैंने जब दोस्त के मुतालिक कुछ बातें कही, एक सिद्दीक होता है, रफीक होता है, ठीक होता है, ठीक, हमीम, बहुत सारे दोस्त की किस्में बयान की। तो जुमे के बाद पूछता है हमें आप इनमें से कौन सा नंबर देते हैं कि हम कौन से हैं? आइए कुरान क्या कहता है, ला यसअलु हमीमुन हमीमा, कोई गहरा दोस्त दोस्त को नहीं पूछेगा तेरा क्या हाल है, मेरे लाए कोई खिदमत ड्यूटी, आज कहते हैं ना मेरे लाए कोई खिदमत ड्यूटी हो तो मैं बताऊं, तो मुझे बताइए, नहीं पूछेगा।
تو کیا دوست کو دیکھے گا؟ جنتی دوست جہنمی کو فرمایا ہاں یبصرونہم، حالانکہ وہ ان کو دکھائے جائیں گے، وہ ان کو دیکھیں گے، یہ ان کو دیکھ بھی رہے ہوں گے، لیکن پھر بھی پوچھیں گے، آنکھیں دیکھ کر بھی چرا لیں گے ایک دوسرے سے، بلکہ پوچھنا تو درکنار، قرآن کہتا ہے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ۔ اللہ دوستو اس حقیقت کو سنو نہ ذرا، فرمایا یود المجرم، مجرم چاہے گا کہ لو یفتدی، کہ کاش کہ وہ فدیے میں دے دے، آج کس میں دے دے؟ فدیے میں دے دے، بدلے میں دے دے، من عذاب یومئذ، آج قیامت کے دن کے عذاب کے بدلے میں دے دے، کس کو؟ ببنیہ، اپنے بیٹوں کو۔ مجرم یہ چاہے گا اللہ یہ جتنے بھی میرے لخت جگر بیٹے ہیں نا، ان کو اٹھا کے میری جگہ جہنم میں پھینکتے اور مجھے بچا دے۔ کہ قرآن وہ حقیقت بیان کرتا ہے، میں کہتا کوئی اور کتاب کہتی شاید کوئی کیا کر لیتا، شک کر لیتا، لیکن یہ حقیقت قرآن۔ مجرم چاہے گا کہ وہ آج کے دن کے عذاب کے بدلے میں دے دے اپنے بیٹوں کو، وصاحبتہ، اور اپنی بیوی کو، اللہ اس بیوی کو میری اٹھا کے جہنم میں پھینک دے وہ میری جان چھوٹ جائے۔ اچھا وَأَخِيهِ، اور اپنے بھائی کو، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، صرف بیوی بچے ہی نہیں، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، اپنے اس خاندان، قبیلے اور کنبے کو دے گا۔ اللہ میرے پورے کنبے خاندان کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دے، میرے بدلے میں میری جان چھوڑ دے، میری جان بچا لے جہنم سے۔ اللہ اکبر، کون سا قبیلہ؟ ذرا لفظ پہ تو غور کرو۔ فرمایا وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، فدیے میں دینا چاہے گا اپنے اس کنبے قبیلے کو جو اس کو پناہ دیا کرتا تھا۔ باہر قتل کر کے آ جاتا، پوری برادری کھڑی ہو جاتی تھی، باہر بندہ مار کے آ جاتا، جرم کر دیتا، پوری برادری ساری اس کی سپورٹ کے لیے کیا ہو جاتے، اس کے دفاع کے لیے کھڑے۔ آج وہ قبیلہ جو ساری زندگی اس کا ساتھ دیتا رہا، یہ کہے گا اللہ اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دے۔ فرمایا وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہاں تک گنتا جاؤں؟ فرمایا زمین کے اندر جتنے لوگ بھی ہیں سب کو فدیے میں دینا چاہے گا، ثُمَّ يُنْجِيهِ، پھر اپنے آپ کو بچانا چاہے گا کہ ان سب کو اللہ بدلے میں دینا چاہتا ہوں میری جان بچ جائے۔ لیکن کیا ایسے ہوگا؟ فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ انہا لظا، اللہ انہا لظا، بے شک وہ شعلہ مارنے والی آگ ہے۔ کیسی آگ ہے؟ اللہ کلا، ہرگز نہیں، انہا لظا، بے شک وہ شعلہ مارنے والی آگ ہے، نزاعۃ للشوا، چہرے اور سر کے چمڑے کو کھینچ لینے والی ہے۔ جب اس کے منہ قریب ہوگا نا تو چہرے اور سر کا چمڑا کیا ہو جائے گا؟ اصل میں نزاعت ایسے ہوگا کہ یہ نیچے کا چمڑا چہرے کا یہاں سے یہ نیچے لٹک جائے گا اور اوپر کا پیچھے چلا جائے گا، کھینچ دے گی اس کو۔ اور شوا کا ایک دوسرا معنی کلیجہ بھی ہے۔ کیا؟ کلیجہ۔ تو اب معنی ہوگا نزاعت للشوا، وہ جو بڑکنے والی آگ ہے، نزاعت للشوا، کلیجہ کھینچنے والی ہے، یعنی ایسی آگ ہے کہ بدن جلا جلا کے اندر کلیجے تک پہنچ جائے گی۔ اور قرآن دوسرے مقام پہ کہتا ہے تطلع علی الافئدہ، وہ ایسی آگ ہے جو دل تک جھانکتی ہے۔ دنیا کی آگ میں کسی کو ڈالو تو دل تک پہنچنے سے پہلے ہی پہلے بندہ کیا ہو جاتا ہے؟
مر جاتا ہے، لیکن وہاں مرنا تو ہے نہیں، کلیجے کھینچنے والی نزاعۃ للشوا. اور کیسی آگ ہے، فرمایا ذرا سنو، تدعو من ادبر وتولا، وہ پکارے گی اس کو، تولا من ادبرا، جس نے پیٹھ پھیری اور منہ موڑا. دنیا میں جس نے قرآن سے، حق سے پیٹھ پھیری اور منہ موڑا، یہ آگ اس کو کیا کرے گی؟ بلائے گی، نام لے کے، کدھر جا رہا ہے؟ ادھر آ، تیرا ٹھکانہ یہ ہے. تو میں بات کر رہا تھا، سورہ لقمان کی آیت پڑھی، لا یجزی، اس دن سے ڈرو جس دن والد اپنی اولاد کی اور اولاد باپ سے کچھ کام نہیں آئے گی. ان وعد اللہ حق، او کائنات والوں، او لوگوں، شک نہ کرنا، ان وعد اللہ حق، اللہ کا یہ وعدہ سچا ہے، سچا ہے، ہو کے رہے گا ایسا. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، بس تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تمہیں اللہ کے بارے میں وہ بہت بڑا دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور وہ بڑا فراڈیا شیطان تمہیں رب سے دھوکے میں نہ ڈالے. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ، اور باللہ کا ایک دوسرا معنی بھی ہے، وہ عجیب معنی ہے. فرمایا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ، اور وہ بہت بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے نام سے دھوکے میں نہ ڈال دے. شیطان اللہ کے نام کی قسمیں اٹھا اٹھا کے دھوکے میں ڈالتا ہے. میرے دوستو، حقیقت اللہ نے قرآن میں بیان کر دی ہے. اب کوئی بندہ قسمیں اٹھا اٹھا کے رب کے نام کی، کہیں تمہیں اس حقیقت سے پھیر نہ دے. مان لو اس حقیقت کو اور اس کی تیاری کر لو. میرا تو موضوع کچھ اور تھا، لیکن میرے جو مستقل مقتدی آپ کو معلوم ہے، میرا ایک دیوانہ محبت کرنے والا جمعے کے لیے ہر جمعہ ادھر آتا تھا، اور ہر جمعے چٹ پکڑ کے آ جاتا تھا. کل مجھے شام عصر کو خبر ملی کہ وہ فوت ہو گیا ہے. ینگ لڑکا ہے، پتہ ہے، آدھے دماغ کا مالک. میں کل سے بہت دکھی ہوں، اس لیے وہ کتنے دور سے پیادل وہ دونوں بھائی چل کے آتے. ایک یہ ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ عرفان نام ہے اس کا، آتا تھا. مسجد میں جب بھی آتا، میں ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ یہ بھی ایک تاریخ ہے. نہیں مانا تو بڑے بڑے عقل مندوں اور داناؤں نے نہیں مانا، اور مسئلہ توحید مان لیا تو ایسے لوگوں نے بھی مان لیا ہے. مانا اور ایسا مانا. جب اندر آتا تو کبھی شاپر میں 2-3 کیلے، کبھی ایک مالٹا، کوئی سیب کا دانہ ملا ہے، سموسہ بھی بیچ میں ڈال دیا، سب کا کچمبر بنا دیا، ٹھیک ہے نا. وہ لیے اندر کمرے میں، نماز کے بعد میں کمرے میں جاتا ہوں، اندر آ جاتا. تو یہ میرے جو انتظامیہ کے ساتھی یہ اس کو تنگ کرتے ہیں کہ یہ تھیلی ہمیں دے دو شاپر. نہیں نہیں نہیں، کسی کو نہیں دوں گا. آ کے جب تک میرے ہاتھ میں نہ دے دیتا، میں اس کو دیکھتا تو سموسے کا بھی کچمبر نکالا ہوا ہے، کیلے کا بھی، لیکن میں اس کی اس محبت کو دیکھتا تو میں پیار سے اس تھیلے کو لے لیتا اس سے. یہ عبدالقدیر اسے بہت چھیڑتا ہے، اس کہتا جی میں اس میں سے ایک دانہ لے سکتا ہوں. کہتا نہیں، ایک دانہ بھی نہیں. نے کہا جی کوئی بندہ کھا سکتا؟ نہیں، کوئی نہیں کھا سکتا، صرف احمد جمشید لے گا. کل عبدالقدیر نے کہا کہ ایک دن آپ جمعے میں نہیں تھے. میں جمعے میں نہیں تھا، کوئی دوسرے مولانا صاحب آئے تھے میری جگہ جمعہ پڑھایا. کہتے ہیں وہی فروٹ کے 2-3 دانے لے کے آیا تھا. جب دیکھا مسجد میں آپ نہیں ہیں تو جمعے کے بعد کہتے ہیں میں نے وس لگایا شاپر دے دو. کہتا نہیں، مر جاؤں گا، نہیں دوں گا. نے کہا یار یہ دوسرے مولانا صاحب نے کہا نہیں، یہ نہ بھی نہیں دینا. واپس لے گیا، نہیں دیا. کل ان کے پڑوسی تھے، کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ عرفان
ہماری مسجد میں فلاں مولانا صاحب آ رہے ہیں کل، آپ آؤ نا بیان کی. کہتا ہے بس احمد جمشید پہ اینڈ ہے، میں نہیں سنتا ہوں. کہتا ہے بہت میں نے کہتا ہے نہیں میں اور نہیں سنتا ہوں کسی کو. اور اللہ کی شان یہ چھوٹی چھوٹی ادائیں ہیں، وہ محبتیں ہیں. میری عادت ہوتی ہے میں اپنے جمعے کے مقتدیوں کی حاضری لیتا ہوں. جو خاص لوگ ہوتے ہیں بہت مستقل آتے ہیں، جب وہ نہ ہوں تو میں کہتا ہوں حاجی صاحب فلاں آپ نہیں آئے، فلاں نہیں. خاص کر حاجی مغفور الرحمان صاحب بیٹھے ہیں، جب ان سے میں کہتا تو وہ فوراً وہ بول جاتا ہے عرفان، کہتا جی یہ وچوں ڈنڈی مار جاندے ہیں. تو باہر کے لوگ بھی حیران ہو جاتے کہ یہ بیچ میں بول پڑتا ہے، وہ بھی اندازہ لگا فلاں یہ ڈنڈی مار جاتا ہے، نہیں آتا. دوستو جب مجھے کل بتایا گیا کہ کھانے کے لیے بیٹھا اور اسے اٹیک ہوا دل کا، تو گھر سے لے جاتے ہوئے کہتا ہے اگر میں مر گیا تو احمد جمشید جنازہ پڑھائے گا. کہتے ہیں پھر اس دیوانے کو ہسپتال میں پھر اس نے کہا ہے کہ ان کو خبر دے دو میرا جنازہ وہ پڑھائے گا. اور اللہ کی شان کے اس ٹائم میں بھی موقع پر تھا. اللہ اسے غریق رحمت فرمائے. اللہ ہماری یہ محبتیں جو خالص اللہ کے لیے اللہ یہ سلامت رکھے. تو میں یقیناً آج دیکھتا ہوں آج وہ چٹ لے کے نہیں آیا، آج اس کا دوسرا بھائی وہی چٹ لے کے آیا. یہ دنیا کی زندگی ہے. ایک معذور لڑکا اور آتا تھا کئی سال پہلے اس مسجد کے دروازے پہ، میرا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے مولانا صاحب، بولنے میں بھی توتلا تھا، میری گال سنو. میں کہا جی میں مر گیا، میرا جنازہ تساں پڑھانا ہے، ایسے انداز میں. تو میں اس کو دیکھنے لگا، میں نے کہا آپ چھوٹے ہیں اتنے مجھ سے، تو میں اگر پہلے کہتا نہیں. میں سفر پر تھا، واپس آ رہا تھا، رات کا وقت ہے، فون آیا کہ وہ لڑکا فوت ہو گیا اور اس نے وہ فوت ہونے سے پہلے بھی وصیت کر دی. میں نے گاڑی بگائی، ساتھی سے کہا بھائی سے کہا جلدی پہنچو، اور رات کے اندھیرے میں اس کا جنازہ میں نے پڑھایا. میں پہنچایا. یہ دنیا کی حقیقتیں ہیں، دنیا کی یہ فانی سی زندگی ہے میرے دوستو. دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائیں. اور جس دن رب نے کہہ دیا جا میں نے تیری ساری چیزوں کو معاف کر دیا، کوتاہیوں کو، جا بندہ میں نے نظر کرم کر دی، اس دن بھلے بھلے ہو جائے گی. ورنہ اس کے بغیر اس سے پہلے بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، اور اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی شرمندگی اور رسوائی سے محفوظ فرمائے.